نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یسألونک عن الأہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ چاند کے بارے میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں چاند کے متعلق کہ یہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، اسی طرح کبھی روشنی کم ہوتی ہے، کبھی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر اتار چڑھاؤ، کمی زیادتی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ کہہ دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ یہ چاند لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کے لیے ہے، تاکہ وہ اس چاند کے ذریعے وقت کی پہچان کریں، تاریخوں کی پہچان کریں۔ یاد رکھیں سورج کے ذریعے جو مہینے ہیں ان مہینوں کو پہچاننا آسان نہیں، آج کل اس لیے ہمیں آسان لگتا ہے کہ وہ تاریخیں ہماری گھڑیوں کے اندر موجود ہیں، کیلنڈر کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ان کا حساب اور کتاب ہمارے سامنے ہے، ہر جگہ ہر چیز پر وہ حساب کتاب کی جنتریاں بری ہوئی ہیں، یا وہ حساب کتاب ان کے اوپر آ رہا ہے۔ اگر عام انسان ہو، ان پڑھ ہو، دیہات میں رہنے والا ہو، جنگلوں اور پہاڑوں میں بسنے والا ہو، تو سورج کے ذریعے اسے تاریخ کا حساب لگانا مشکل ہے بنسبت چاند کے، کیونکہ چاند کے ذریعے حساب لگانا، تاریخوں کا حساب کرنا یہ آسان ہوتا ہے۔ چاند جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر اسی طرح تاریخوں کے اعتبار سے وہ چاند بڑھتا رہتا ہے، اس کی روشنی، اس کے اوقات، اس کا نظام، اس کے کام، ہر چیز کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے چاہے کوئی شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ جنگلوں میں رہنے والا ہو یا پہاڑوں میں، بیابانوں میں یا صحراؤں میں، جہاں کہیں کا باسی ہو، اگر اسے ان تاریخوں کا حساب سمجھا دیا جائے چاند کے ذریعے تو وہ بآسانی اس حساب کو لگا سکتا ہے، ان تاریخوں کا تعین کر سکتا ہے، انہیں پہچان سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے حساب کتاب کو پہچاننے کے لیے، اوقات کو پہچاننے کے لیے ہے۔ اب یہ ہلال، یہ پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، اہلہ یہ جمع ہے ہلال کی، اسی طرح مواقیت یہ جمع ہے وقت کی، وقتوں کے حساب لگانے کے لیے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہی چاند کے ذریعے حج کا بھی حساب لگایا جاتا ہے، یعنی حج کی جو عبادت ہے اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ شوال سے اس کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اس سے پہلے مکروہ ہے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، پھر ذی الحج کی تاریخیں بھی اسی چاند سے تعلق رکھتی ہیں، انہی کے ذریعے اسی چاند کے اعتبار اور حساب کے ساتھ حج کے تمام معاملات ادا ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حساب ہے، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ روزے ہیں،
ان کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، وہ مہینے بھی اسی چاند کے حساب اور کتاب کے ذریعے ان کا تعین کیا جاتا ہے۔ آگے آیت ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، نیکی یہ نہیں کہ آپ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں، من ظہورها، ان کے نقب لگا کر، یعنی پیچھے والی سائڈ سے نقب لگا کر عقب کی جانب سے آئیں۔ اب یہ کوئی طریقہ نہیں، عرب کے اندر یہ دستور تھا، اگر کوئی عمرے یا حج کے لیے جاتا اور اسے راستے میں یا تھوڑا چلنے کے بعد کوئی کام یاد آتا، کوئی چیز بھول کر چلا گیا ہوتا، یا اسی طرح کوئی بھی گھر کے اندر انہیں واپس آنے کی ضرورت پڑتی تو وہ اپنے دروازوں سے نہیں آتے تھے، بلکہ گھر کے عقب سے، پیچھے والی سائڈ سے نقب لگا کر اس کو توڑ کر اندر داخل ہوتے تھے اور گھر کے اندر آتے۔ اب مسئلہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول کو ضرورت پڑی گھر آنے کی، تو وہ دروازے کے ذریعے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ بہت سارے لوگوں نے ان کے اوپر طعن اور تشنیع کی، برا بھلا کہا، تو اللہ نے ان آیات کو اتارا اور فرمایا کہ آپ گھروں کے عقب میں نقب لگا کر آتے ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی شریعت یا اسلام کا کوئی قانون یا اصول یا دستور نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، پرہیزگار بنیں، متقی بنیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اسی طرح نیکی بھی اتنی ہی زیادہ بڑھے گی۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اگر آپ اپنے گھروں کو واپس لوٹتے بھی ہیں، کوئی چیز ضرورت پیش آ گئی ہے، گھر واپس آنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی چیز یاد آ گئی ہے، اگر آپ کو گھروں کی طرف واپس لوٹنا بھی ہے، مِنْ أَبْوَابِهَا، تو آپ اپنے دروازوں کے ذریعے اندر داخل ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کوشش کریں اس کے مطابق چلیں، اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، درگزر کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کامیابی کے راستے پر آ جائے۔ یہی امید کی جا سکتی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو ایک نہ ایک دن وہ کامیابی کا راستہ، فلاح کا راستہ پا لے۔